بعض اوقات ہم میں بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور یقین کریں ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں ان غلطیوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنا کوئی بھی کام وقت پر نہیں کر پاتے۔ آج میں آپ سے یہی ٹاپک ڈسکس کروں گی، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اکیلے رہنا نا بہت آسان ہے، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکیلے رہنا ایک چیلنج ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کا گھر صاف ہونا چاہیے، آپ ٹپ ٹاپ دکھنے چاہیے، آپ کے بچے اچھی تربیت والے نظر آنے چاہیے۔ یہ سب چیزیں آپ اکیلے ہی مینیج کرتے ہو نا، اکیلے رہ کر۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جو ہمیں بخوبی نبھانا ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے۔ میرا نا پہلے بہت سارا کام نا یوں ہی پڑا رہتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ۔ تو میں نے آہستہ آہستہ جب غور کرنا شروع کیا تو مجھے میری کچھ ہیبٹس ایسی نظر آئیں جنہیں میں نے چینج کر کے اپنی لائف میں ایک ڈسپلن لے کر آئی، جس کی وجہ سے میرا اب ہر کام ٹائم پر ہوتا ہے۔ مجھے نا ہمیشہ کمپلیمنٹس ملتے ہیں کہ آپ کا گھر بہت صاف ہوتا ہے، آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، بہت ڈیسنٹ ہیں، آپ اتنا اچھا رہتی ہیں۔ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں یوٹیوب پہ تو ابھی آئی ہوں، لیکن میں شروع سے ہی نا مجھے یہ کمپلیمنٹس ملتے رہتے ہیں، اور یہ کبھی میرے کلیگ سے ملتے تھے، کہیں پہ بھی ہم جاتے تھے رہتے تھے تو اکثر اوقات مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا، جبکہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتی ہوں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ نا ہم گوسپ بہت کرتے تھے، بیٹھ کے سب لوگ مل کے بیٹھ جاتے تھے اور گوسپ میں اپنا کافی سارا ٹائم ضائع کر دیتے تھے۔ لیکن ابھی پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ نمبر 1، ایکسیسو سوشل میڈیا اسکرولنگ۔ ہمارے پاس نا یہ جو فون ہے نا، یقین کریں یہ فون ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ ہم ان نیسیسری ریلز کو دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ٹائم کب کہاں گزر گیا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی اسکرین کا ٹائم لیمیٹڈ رکھ لیں کہ ہم نے اتنے ٹائم کے لیے اسکرین دیکھنی ہے، اتنے ٹائم کے لیے فون یوز کرنا ہے۔ لائک میں الارم لگا لیتی ہوں کہ اگر اس الارم جب بھی وہ آن ہوتا ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اسکرین ٹائم آف ہو چکا ہے اور مجھے وہ بند کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے نا یقین کریں میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، میں اپنا ہر کام ٹائم پر کر لیتی ہوں۔ نمبر 2، اسٹاپ ڈیلیئنگ یور چورس۔ ہوتا کیا ہے نا کہ ہم اتنے سارے کاموں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اینڈ آف دی ڈے نا کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے برتن بھی دھونے، ہم نے کپڑے بھی دھونے، ہم نے سب کچھ کرنا ہے اور ہم نے ایک ہی وقت میں کرنا ہے، ایک ہی دن میں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن میں سارے کام کر لیں۔ اگر آپ صبح اٹھ کے پہلی چیز یہ سوچتے ہیں نا کہ آج میں نے اتنا کام کرنا ہے، اور آپ اینڈ آف دا ڈے وہ کام کر لیتے ہیں تو آپ ایک سکسیسفل ڈے گزارتے ہیں۔ تو آپ نا اپنے کاموں کو ڈیلے مت کریں کسی دوسرے کام کی وجہ سے۔ اگر آپ کپڑے دھو رہے ہیں نا تو کپڑے ہی دھوئیں، ان کو مکمل کریں، اس کام کو ان کو طے لگائیں، آئرن کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن اس کو کل پر مت چھوڑیں کہ میں نے آج کپڑے دھو لیے، پھر برتن دھو لوں، پھر یہ کر لوں، پھر وہ کر لوں، اور ایک کام بھی میرا مکمل نہ ہو، تمام کاموں کا چھوٹا 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 حصہ پڑا رہ جائے اور میرا کوئی کام بھی مکمل نہ ہو، اور لاسٹ میں مجھے یہ ٹینشن ہو کہ میں نے کام تو کیا لیکن مکمل نہیں ہوا کوئی کام بھی نا، تو سارے کام ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ تو جو کام آپ نے شروع کیا نا اس کام کو ختم کریں، اور اسی وقت پہ آپ کوشش کریں کہ اس کام کو بالکل اپنا اتنا نیٹ اینڈ کلین کریں کہ آپ کو ذہنی سکون ہو کہ آپ نے ایک کام آج مکمل کیا ہے۔ نمبر 3، اوور تھنکنگ میل پلاننگ۔ میں نا پہلے کیا کرتی تھی کہ صبح سے لے کے میں رات تک اپنے دماغ میں نا بہت ساری چیزیں بنا لیتی تھی کہ میں آج یہ بھی بناؤں گی، یہ بھی بناؤں گی، یہ بھی بناؤں گی، اور ہوتا کیا تھا کہ رات کو یا تو پھر آلو پک رہے ہوتے تھے یا پھر دال پک رہی ہوتی تھی۔ مطلب یہ کہ میں پہلے کچھ سوچ کر نہیں رکھتی تھی کہ میں نے آج کیا پکانا ہے۔
اب میں کیا کرتی ہوں کہ ہفتے کا کم از کم میرے پاس ہفتے کا مینیو ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ہر ڈے پہ کیا پکانا ہے. اس سے میرا بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اور میں ذہنی طور پہ آکوپائڈ نہیں ہوتی کہ میں سارا دن یہ سوچوں کہ رات کو کیا پکے گا, دوپہر کو کیا پکے گا. نہیں, میرے پاس اگلے دن کی پلاننگ ہوتی ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نیکسٹ ڈے یہ پکانا ہے. تو اپنے دماغ میں کھانا پکانے کی بجائے نا میں نے اسے ایک پیپر پر لکھنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد اپنے جو اگلے دن کا جو کھانا ہے نا اس کو پلان کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یقین کریں جب آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں انہیں شامل کرتے ہیں نا, آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے ہم ہوم میکرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ٹائم کو ویسٹ کریں, کیونکہ نا اگر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر پاتے, اپنی نہ سیلف کیئر کر پاتے, نہ اپنے گھر کا خیال رکھ پاتے, نہ اپنے بچوں کا خیال رکھ پاتے, ہم کچھ نہیں کر پاتے. اور صرف ہمیں سٹریس ہوتا ہے اور ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کوئی کام ہی مکمل نہیں ہوتا. اچھا, یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری جو کینڈل سٹینڈ تھی نا, اس کے اوپر کینڈل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں نے کیا کیا, وہ کلے لی اور اس کی ڈو بنا کے نا اس پر کینڈل کو رکھنے کی جگہ بنا لی. تو یہ ایک آئیڈیا تھا, آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا ہے نا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب نیکسٹ چیز کیا ہے, ٹو مچ ٹی وی ٹائمنگ. مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی ڈرامہ مکمل دیکھا ہو. آج کل نا ایک ڈرامے کی بڑی ہائپ ہے, کبھی میں پتہ نہیں کبھی تم, کچھ اس طرح کر کے نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام نا پاگل ہو گئی ہے کہ مطلب وہ سمجھ نہیں آتا, وہ ایک ڈرامہ ہے, اس کے لیے آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں اتنا, کہ جس کی وجہ سے آپ کے سارے کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. بس آپ نے فوکس ہو کے 1-2 گھنٹہ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ لگا دینا ہے. آپ دیکھیں ڈرامہ, لیکن اپنے فارغ ٹائم میں دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ابھی قسط آئی ہے تو آپ نے ابھی سے ایپیسوڈ دیکھنی ہے. میں ٹی وی نہیں دیکھتی اس لیے مجھے نہیں پتا, لیکن سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ڈرامہ کتنا ہٹ چل رہا ہے. تو اپنے ٹی وی کے ٹائم کو بھی نا آپ کم کریں, کم سے کم چیزوں پہ اسکرین پہ آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. آپ کا ان چیزوں سے نا بہت ٹائم بچ جاتا ہے, بہت زیادہ. اگلی چیز جو ہے نا وہ میرے اندر بہت زیادہ تھی, مطلب میں نے بہت مشکل سے اس سے جان چھڑائی ہے, اور وہ کیا ہے, پرفیکشنزم ان کلیننگ. مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں بس پتہ نہیں میں گھر کو کتنا ہی صاف کر دوں, میں ہر وقت بس کلیننگ کرتی تھی, ہر وقت کلیننگ کرتی تھی. اور مجھے ذرا سی بھی کہیں پہ ڈسٹ نظر آ جاتی تھی نا, بس وہ میں نے کپڑا اٹھانا اور صفائی کرنا شروع ہو جانا. تو میں نے پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ بھئی پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے کسی بھی چیز میں, مجھے میرے باقی کے کام بھی دیکھنے ہیں. تو میں نے نا اپنی کلیننگ کو ایک ٹائم دے دیا کہ میں نے ایک دن میں ایک جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے. اس سے جو مجھے میری جو یہ ہیبٹ تھی نا, جو مجھے تھا کہ میرا گھر بالکل صاف ستھرا نظر آئے, وہ بھی پوری ہو رہی ہے, اور میرا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. میں باقی کے چیزوں پہ بھی اپنا ٹائم لگا سکتی ہوں. مجھے کسی چیز میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. تو میں نے پرفیکشن سے زیادہ نا اپنی آرگنائزیشن پر توجہ دی, تاکہ میں جو ہوں ہر چیز کو مینیج کر سکوں. کسی ایک کام کی وجہ سے یا اپنی کسی ایک ہیبٹ کی وجہ سے باقی میری چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں. 6 ہیبٹس جس سے میں بہت زیادہ تنگ تھی. ایکچولی میں اپنی ان سبھی عادتوں سے تنگ تھی. میں صرف آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہوں, تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ضرور رہیں گی. تو وہ کیا تھی کہ ملٹی ٹاسکنگ ان ایفیکٹیولی. مطلب یہ کہ میں نے نا ہانڈی رکھ دینی اور اس کے بعد میں نے جا کے صفائی بھی کرنی ہے. میں نے چولہے پہ دودھ رکھ دیا اور اس کے بعد میں باہر کے کام بھی دیکھ رہی ہوں, اندر کے کام بھی دیکھ رہی ہوں. مطلب یہ کہ ایک پاؤں کچن میں ایک پاؤں گھر میں. اسے کیا ہوتا تھا کہ کبھی ہانڈی لگ گئی, کبھی دودھ ابل گیا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. تو میرا جو وہ کام تھا نا وہ زیادہ بڑھ جاتا تھا, تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اگر میں کچن میں ہوں نا تو میں کچن میں ہی جو کام ضروری ہے میں وہ کر لوں گی. میں کچن سے باہر نہیں جاؤں گی. اگر میں کمرے میں ہوں تو میں کمرے کے کام کروں گی, میں اس کمرے سے وہ کام چھوڑ کے کسی دوسرے کمرے میں نہیں جاؤں گی. مطلب یہ کہ میں ملٹی ٹاسکنگ کروں گی, لیکن اسی جگہ کی کروں گی. یہ نہیں ہے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوں, دوسری سے دوسری جگہ جا رہی ہوں. وہ میرا یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا.
ہمیشہ مجھے نقصان ہوتا تھا اس چیز کا. تو اگر میں کچن میں ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ کچن کے کام کروں, اگر میں روم میں ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں روم کے ہی کام کروں. یہ جو ہے نا عادت شکر ہے میرے اندر اب آ گئی ہے, اور جس کی وجہ سے نا میرا نقصان بھی کم ہونے لگ گیا اور میرا ٹائم بہت اچھا مینیج ہو جاتا ہے اور میرے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں. سب سے لاسٹ میں ان پلانڈ شاپنگ. ہوتا کیا تھا کہ مجھے ہوتا تھا کہ جس دن جو چیز ختم ہوگی نا بس میں اسی دن جا کے لے آؤں گی. وہ ہوتا کیا تھا, کبھی ہفتے میں 2 چکر لگ رہے ہیں, کبھی 3 چکر لگ رہے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے اگلے دن کے لیے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. میں نے کیا کرنا شروع کیا نا کہ میں نے سنڈے کے سنڈے اپنا ایک رکھ لیا کہ میں نے سنڈے تک کا سامان لینا ہے اور اس پہ فکس ہو جانا ہے کہ مجھے سنڈے سے پہلے مارکیٹ کا چکر نہیں لگانا. مارکیٹ مطلب گروسری نہیں کرنی کہ میں کبھی سبزی لینے کے لیے بھیج رہی ہوں, کبھی خود ہلکان ہو رہی ہوں کسی چیز کے لیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, آج میں نے یہ پکانا تھا, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو میں کیا کرتی ہوں کہ ایک بار میں ہی اپنا سارا پلان لکھ کر لے کر جاتی ہوں میل پلاننگ کا, اور تمام چیزیں لے کر آ جاتی ہوں. پورا ہفتہ یقین کریں مجھے سکون رہتا ہے, میرے ذہن پہ کوئی فضول وہ سوار نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ایون کہ اگر مہمان بھی کوئی آ جاتا ہے نا تو اس وقت بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں فریج میں اور میں جلدی سے نکال کے کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں نا میں نے اپنی پہلی والی عادتوں سے سیکھی ہیں جس سے میرا ٹائم یقین کریں بہت ویسٹ ہوتا تھا. اور اب الحمدللہ میں ان سب چیزوں کو جب اتنے اچھے طریقے سے کرتی ہوں نا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ میں سب کچھ مینیج کر سکتی ہوں. اب مجھے ایسے لگتا ہے تو اس سے نا میرے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ میں اپنا کام, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, ہر چیز کو مینیج کر رہی ہوں. الحمدللہ کچھ بھی ڈیلے نہیں ہو رہا. اب بات کرتے ہیں تھوڑے سے ولاگ کی. اچھا جی, ولاگ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آج میں گروسری کرنے بھی گئی تھی, سنڈے تھا. اس کے بعد آ کے میں نے سارا وہ کام شام کیا جو گھر کا ہوتا ہے. پھر میں نے تھوڑا سا آرام کیا, گرین ٹی کے ساتھ میں نے کھائی براؤنیز. یقین کریں اتنی مزے کی تھی نا, میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کی ہے. مطلب میں کیا بتاؤں, آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. اس کے بعد جناب پھر میرا ایک کام بہت دنوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا صرف اور صرف کلے کی وجہ سے. میں وہ لے کر آئی اور میں نے آج ہی اس کو کر دیا کہ وہ مزید ڈیلے نہ ہو. تیسرا, آج میں نے جو یہ آلو چکن بنایا تھا نا, اتنا مزیدار بنا تھا نا یہ کہ بس یقین کریں یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اپنی دعوت والی ریسیپی میں بھی شامل کروں گی نا, کہ کسی کو میں نے بلانا ہو تو بھی میں یہ بنایا کروں گی. تھوڑا سا میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا تھا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار بنا تھا. یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے, اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں اس کی ریسیپی چاہیے تو مجھے بتائیے گا, میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے, اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک آپ نے میرے اس ولاگ کو بہت سارا پیار دینا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. جلدی سے میرا چینل مونیٹائز کرا دیں, صرف ٹائم رہ گیا ہے مکمل ہونا. اور اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک اللہ حافظ.